بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. حاضرین گرامی قدر، جیسا کہ آپ حضرات نے سماعت فرمایا کہ موضوع ہے موجودہ حالات اور ہماری ذمہ داریاں. موجودہ حالات کے جو مسائل ہیں اور موجودہ حالات جو بنے ہوئے ہیں، کیوں بنے ہیں، کیا یہ حالات اس طرح کے ہیں کہ ہمیں ان سے مایوس ہونا چاہیے؟ پھر جن کو ہم حالات کہہ رہے ہیں وہ کون ایسے مسائل ہیں، وہ کون ایسے معاملات ہیں جن کی بنیاد پر ہم کسی نہ کسی درجے میں پریشانی محسوس کرتے ہیں، کسی نہ کسی درجے میں بے چینی محسوس کرتے ہیں. سوال یہ بھی ہے کہ یہ بے چینی اور یہ پریشانی بھی کیوں ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ جن حالات پہ ہماری نظر زیادہ جاتی ہے، جن حالات کو ہم زیادہ تشویشناک سمجھتے ہیں، وہ حالات ہوا کرتے ہیں جہاں ہمیں ہماری جان کا اندیشہ ہو، جہاں ہمیں ہمارے مال کا اندیشہ ہو، جہاں ہمیں امن کے تعلق سے اندیشہ ہو، جہاں ہمیں دنیا کی مختلف طرح کی راحتوں اور آسائشوں اور سہولتوں کے لٹ جانے کا اندیشہ ہو. لیکن اگر مال کے اندیشے نہ رہیں، جان کے اندیشے نہ رہیں، امن کے اندیشے نہ رہیں، سہولتوں کے اندیشے نہ رہیں، آرائشوں اور آرام کے جانے کے اندیشے نہ رہیں، تو کیا اس وقت بھی ہم ایسا ہی حساس ہوں گے؟ کیا اس وقت بھی ہم اسی طرح بیدار ہوں گے؟ یہ بھی ایک سوال ہے، اور اسی سوال میں سوال کا جواب بھی موجود ہے. اگر ہمیں ان ساری چیزوں پہ تشویش ہے اور دوسری چیزوں پہ تشویش نہیں ہے، تو پھر یہ سمجھیے کہ اسی طرح کی تشویش ہی تو ان حالات کے ذمہ دار ہے، اسی طرح کی سوچ ہی تو ان حالات کی ذمہ دار ہے. دیکھیے، آپ ان علاقوں کو دیکھیے، ان حالات کو دیکھیے، ان مقامات کو دیکھیے جہاں پہ مسلمان امن میں ہیں، جہاں مسلمانوں کو سہولیات حاصل ہے،
جہاں مسلمانوں کو ٹچ نہیں کیا جاتا، آپ دیکھیے وہ کس قدر مطمئن ہو کر کے چلتے ہیں، کس قدر بے فکرے ہیں، کس قدر حتیٰ کہ ملت کے کاموں میں بھی پیچھے ہیں۔ اسی ہندوستان کے اندر، اسی ملک کے اندر ایک طبقہ ایسا رہتا ہے، ایک جماعت ایسی رہتی ہے، ایک گروہ ایسا رہتا ہے جس کے لوگ اپنی محنت کی وجہ سے، اپنی تعلیم کی وجہ سے، اپنی کوالیفیکیشن کی وجہ سے پرائیویٹ اور سرکاری نوکریوں میں ہیں، اور وہ جہاں رہتے ہیں، جس علاقے میں رہتے ہیں، دوسری قوموں، جماعتوں اور مسالک کے مقابلے میں بلکہ پورے طور پہ وہ امن میں ہیں۔ انہیں کوئی ٹچ نہیں کرتا، انہیں کوئی چھوتا نہیں ہے۔ اتنی سخت پابندیاں ہوتی ہیں کھانے پینے کی، گوشت کی، سبزی کی، تمام طرح کی تفریق ہوتی ہے، لیکن ان علاقوں میں بھی، ان حالات میں بھی ایسی کوئی تفریق نہیں ہوتی۔ ان حالات میں بھی انہیں اس بات کی اجازت ہوا کرتی ہے، قانونی نہ صحیح لیکن انڈرسٹوڈ یہ بات ہوتی ہے کہ ان کے لیے سہولت موجود ہوتی ہے۔ تو وہ صرف یہی نہیں کرتے کہ بے فکر ہیں، صرف یہی نہیں کرتے کہ غافل ہیں، بلکہ یہ بھی کرتے ہیں کہ باطل کی آواز میں آواز ملاتے ہیں۔ ہمارے خلاف قانون پاس ہوتے ہیں، ہمارے خلاف بیانات آتے ہیں، ہمارے خلاف بہت کچھ ہوتا ہے۔ ایک چھوٹی سی جماعت ہے اس ملک کے اندر۔ تو میں یہ کہتا ہوں، اور اسی طریقے سے تمام طبقوں کے لوگ، جہاں بھی مسلمان عیش میں ہے، جہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے آرام دیا ہوا ہے، جہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تجارت کو، اس کے کاروبار کو، اس کی زمین کو، اس کی جائیداد کو، اس کی آل و اولاد کو، اس کی نوکریوں کو اچھی حالت میں رکھا ہے، یہ مطمئن ہیں، اطمینان میں ہیں، خوش ہیں، تو اس خوشی میں شکر کے بجائے ناشکری ان کے اعضاء سے، ان کی زبانوں سے، ان کے جوارے سے، ان کے اعمال سے، گھروں کی ڈیزائننگ سے، بچوں کی تعلیم سے، سونے جاگنے سے، اٹھنے بیٹھنے سے، شادی بیاہ سے، کلچر سے، تہذیب سے، دین سے، ربط اور تعلق کے حوالے سے ہر طرح سے آپ پائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناشکرے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا، اس کا معنی یہ ہوا کہ ہم جب حالات کا شکوہ کرتے ہیں تو بس یہ کہ ہم کو امن ہونا چاہیے، مسلمان کو گوشت کھانے کی آزادی مل جائے، گانے بجانے کی آزادی مل جائے، مائک تیز کرنے کی آزادی مل جائے، آوازیں نکالنے کی، مظاہرے کرنے کی، دھرنے دینے کی آزادی مل جائے۔ اچھا، دنیا میں بھی اس کا مطالبہ دیکھیے کتنا کم ترین ہے، عجیب ہے۔ حالات اس طرح سے ہیں، معاملہ یہ ہے کہ مسلمان کا دنیا کا مطالبہ بھی کتنا نچلا ہے، کتنا نچلا ہے، تلچھٹ۔ بھائی دین میں ہم نہیں ہیں پورے طور پہ، دنیا ہی کے مطالبہ کرنے والے ٹھہرے، دنیا ہی کی چاہت ٹھہری، تو دنیا بھی کیوں اتنی معمولی درجے کی، دنیا بھی کیوں اتنی نچلے درجے کی؟ دنیا تو اور لوگ بھی چاہتے ہیں، دنیا تو اور لوگ بھی طلب کرتے ہیں، دنیا کے لیے اور لوگ بھی تو محنت کرتے ہیں۔ تو تم نے اگر دنیا کو پیش نظر بھی رکھا تو ایسا کہ لوگوں کے غلام بنے ہو، لوگوں کے مزدور بنے ہوئے ہو، کارخانے دار بننے کے باوجود بھی کاغذ میں کہنے کے لیے تو سیٹ ہو، لیکن دوسرے لوگوں کے ایک طرح سے ملازم ہو، مزدور ہو، ان کو مال تیار کر کے دینے والے ہو۔ تو ہماری دنیا کا بھی یہ حال ہے۔ تو حالات کی سنگینی یہ ہے، حالات کی نازکی یہ ہے کہ وہ دنیا جس پہ ہم مرے جا رہے ہیں، وہ دنیا جس کے لیے ہم اپنا سب کچھ قربان کر رہے ہیں، وہ دنیا جس کے لیے ہمیں تشویش ہے، وہ دنیا جس کے لیے اپنے بھائیوں کے خلاف گورنمنٹ سے شکایتیں کرتے ہیں، وہ دنیا جس کے لیے انٹیلیجنس میں اپنی قوم کی شکایتیں کرتے ہیں، وہ دنیا جس کے لیے پارلیمنٹ تک میں ہم کو بیان دینا پڑتا ہے، وہ دنیا بھی آپ نے بہت حقیر حاصل کی ہوئی ہے، وہ دنیا بھی آپ کے یہاں بہت معمولی ہے، اس دنیا کی شان و شوکت بھی بہت چھوٹی ہے۔ جب دنیا ہی حاصل کرنا تھا تو ذرا معیاری حاصل کرتے۔ تو حالات کی نازکی یہ ہے کہ دنیا بھی ہماری بہت معمولی ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جن حالات کی ہم بات کرتے ہیں وہ حالات
صرف اس نقطۂ نظر سے ہم نہ دیکھیں کہ ہمارے لیے سہولت کتنی ہے، ہمارے لیے آرام کتنا ہے۔ حالات جب ہم دیکھیں تو یہ بھی دیکھیں کہ ہماری دینی زندگی کس طرح سے ہے، ہماری نمازوں کی کیا صورتحال ہے، ہمارے روزوں کی کیا گت ہے، ہمارے ہاں تلاوت قرآن کریم کی صبح میں کیا پرسنٹیج ہے اس کا، ہماری مسلم قوم میں صبح کو اٹھنے کے مسئلے میں کیا شرح ہے، صبح کو اٹھنے کے بارے میں ان کی کیا فیصد ہے کہ وہ فجر میں اٹھ جاتے ہوں، صبح کو بیدار ہو جاتے ہوں، ان کے گھروں میں روزانہ تلاوت کلام پاک کی آواز آتی ہو، اس کی صورتحال کیا ہے، ان کے بچوں کے اندر، ان کے بچیوں کے اندر بگاڑ ہے کہ بناؤ ہے، اس کی صورتحال کیا ہے، مسلمانوں کی شادیاں غیر مسلموں کی شادیوں کی طرح ہیں یا ان کی شادیوں سے بھی خراب ہیں یا اچھی ہیں، اس کی صورتحال کیا ہے، مسلمانوں کے گھروں میں جو آپس کا ماحول ہوتا ہے اور گھر کے اندر ایک جو گھریلو فضا ہوتی ہے، وہ گھریلو فضا دن بدن بگڑ رہی ہے کہ دن بدن بن رہی ہے، کیا صورتحال ہے اس کی، مسلمانوں کے اندر جو آپس میں رشتے ہوتے ہیں، ان رشتوں میں آپس کے جو نبھاؤ کا معاملہ ہے اور آپس میں جس طرح شریعت اپنے رشتہ داری کا لحاظ کرنے کا حکم دیا ہے اور جس طرح سے آپس میں محبت اور رواداری اور اخلاص کی تعلیم دی ہے، وہ اس کی صورتحال کیا ہے، وہ کیسا ہے۔ اسلام نے حق حقوق کی بات کی ہے، زمین جائیداد کی بات کی ہے، ماں باپ کے بیٹے بیٹیوں کے حقوق کی بات کی ہے۔ آیا یہ جو حقوق آپس کے ہیں، یہ زمین و جائیداد کے جو مسائل ہیں، یہ ہڑپے جا رہے ہیں یا ادا کیے جا رہے ہیں، اس کی صورتحال کیا ہے، دین کی صورتحال ہو، کلچر کی صورتحال ہو، تہذیب کی صورتحال ہو، سماج کی صورتحال ہو، یہ تمام صورتحال آیا غیر مسلم سے الگ ہے یا غیر مسلم جیسی ہی ہے یا غیر مسلم سے خراب ہے، یہ بھی تو دیکھنے کی چیز ہے اور یہی دیکھنے کی چیز ہے، یہی دیکھنے کی چیز ہے۔ اگر ہم یہ دیکھیں گے اور اس پر نظر رکھیں گے اور اس کو ہم صحیح کریں گے تو دھیرے دھیرے تمام چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ جب ہم گھر صحیح جگہ بنائیں گے، گھر صحیح طریقے سے بنائیں گے، صحیح مقام پر بنائیں گے، گھر کے اندر کا صحیح سسٹم کریں گے، پہننے اوڑھنے کا صحیح سسٹم کریں گے، کھانے پینے کے اوقات کا لحاظ کریں گے، کھانے پینے میں نظام بنائیں گے، بے اعتدالی اور اسراف سے پرہیز کریں گے، تمام چیزوں کا لحاظ کریں گے تو آپ سے آپ ہماری صحت اور تندرستی کا فیصد بڑھے گا، ہمارے ہاں بیماریوں کا فیصد پھر گھٹے گا اور تندرستی کا فیصد بڑھے گا۔ تو بنیادیں جو ہیں، ان بنیادوں پر جب ہم عمل کریں گے تو وہ بنیادیں اپنے آپ ایک نتیجہ نکال کر کے ہم کو دیں گی۔ جیسے مثال کے طور پہ ہم کوئی سامان بناتے ہیں گھر کے اندر، تو نمک مرچی جب ہم ملاتے ہیں تو ہمارا کام ملانا ہوتا ہے، لیکن نمک مرچ ہلدی تمام چیزوں کو جو ملا کر کے کوئی چیز ہم تیار جب کرتے ہیں تو اس میں جو اشتراک ہوتا ہے چیزوں کا، جو چیزیں ملتی ہیں وہاں ذائقہ کہاں پیدا ہو رہا ہم دیکھ پا رہے ہیں؟ بھئی نمک مرچی ملنے کے بعد ذائقہ کہاں پیدا ہو رہا ہم کو نظر آتا ہے کیا؟ لیکن جب ہم ملاتے ہیں اس کو صحیح طریقے سے تو اس کا رزلٹ ہم کو ہماری زبان پہ محسوس ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جو بنیادیں ہیں، ان بنیادوں پر جب ہم عمل کریں گے، ان بنیادوں پر جب ہم نظر ڈالیں گے اور ان بنیادوں کا جب ہم لحاظ کریں گے تو جب وہ بنیادیں اکٹھا ہوں گی، جب وہ تمام چیزیں اکٹھا ہوں گی، دائیں کی چیز بھی، بائیں کی چیز بھی، سامنے کی چیز بھی، پیچھے کی چیز بھی، اوپر کی بھی، نیچے کے بھی، تھوڑا تھوڑا جگہ جگہ سے جب اکٹھا ہوگی تو وہ چیز اکٹھا ہو کر کے خود بخود ایک فضا، ایک ماحول، ایک نتیجہ بنا کے تیار کر کے ہم کو دے گی۔ تو یہ ہم کو سب سے پہلے سوچنے کی ضرورت ہے۔ حالات تو خود بہرحال ہمارے پیدا کردہ ہیں، ہماری وجہ سے پیدا ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دنیا اسباب کی دنیا بنائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کا نظام اسباب پر رکھا ہوا ہے۔ آگ جلائیں گے اور آگ جلانے کے بعد اس میں انگلی لے کے جائیں گے تو انگلی جلے گی۔ یہ انگلی عیسائی کی ہو، یہ انگلی یہودی کی ہو، یہ انگلی مسلمان کی ہو، یہ انگلی مسلمانوں میں بریلوی کی ہو، دیوبندی کی ہو،
شیعہ کی ہو، اہل حدیث کی ہو، بھائی سلفی انگلی ہے نہیں جلنی چاہیے، تو ایسا نہیں ہونے والا ہے۔ سلفی انگلی نہیں جلنی چاہیے، ایسا نہیں ہونے والا۔ اس آگ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نظام رکھا ہوا ہے جلانے کا، تو یہ جلائے گی انگلی کسی کی بھی ہو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نظام رکھا ہوا ہے، ایک اصول رکھا ہوا ہے کہ جو محنت کرے گا، جس چیز میں محنت کرے گا، اسے ہم اس کا نتیجہ دیں گے، اس کا رزلٹ ہم اس کو دیں گے۔ یہ محنت کرنے والا عیسائی کا بچہ ہو، یہودی کا بچہ ہو، ملحد کا بچہ ہو، مشرک کا بچہ ہو، اور کسی حامل کتاب و سنت کا بچہ ہو، اس میں کوئی تفریق نہیں ہے۔ اس محنت کا رزلٹ اس کو ملے گا۔ ہاں، اگر یہ محنت کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کا سچا بندہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نتیجے کو اور بابرکت بنائے گا، بڑھائے گا، کم سے کم اس کے نتیجے کو آخرت کا ذخیرہ بھی بنائے گا۔ یہ فرق ہوگا ضرور۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، جن مصیبتوں سے تم الجھے ہوئے ہو، جن پریشانیوں نے تم کو پریشان کر کے رکھا ہوا ہے، جن مصیبتوں نے تمہیں رنج دیا ہے، آئے دن جو غم و آلام آتے رہتے ہیں اور اس درجہ آتے ہیں کہ اب تم نے ان کا احساس کرنا بھی چھوڑ دیا ہے، یہ محض تمہاری کرتوت کا نتیجہ ہے، محض تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہیں، محض تمہارے اعمال کا نتیجہ ہیں۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور اللہ تبارک و تعالی بہت سارے گناہوں کو، بہت سارے تمہارے اعمال کو تو اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیتا ہے، بہت سارے کو تو معاف فرما دیتا ہے۔ کثیر، یعفو عن کثیر، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر گرفت کرنے لگے اعمال پر ہمارے، کرتوت پر ہمارے، تب تو ہم گرفتار ہی رہیں۔ بہت سارے سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نظر انداز کرتا ہے، ہم کو معاف کرتا ہے، ہاں، لیکن جو کچھ ہی پر گرفت کر لیتا ہے تو اس کے نتیجے ظاہر ہیں، اور یہ سب مصیبتیں انہیں کرتوت اور اعمال اور گناہوں کے نتائج ہیں۔ اب آئیے، ظاہر سی بات ہے کہ جو بھی حالات و مسائل ہیں، اجمالی طور پہ تمام مسائل کو گن دینے سے ان کا حل تو نہیں ہو جائے گا۔ تعلیم کا بھی مسئلہ ہے، تعلیم معاش کا بھی مسئلہ ہے، روزی اقتصاد، تنازعات کا مسئلہ ہے، سیاسی مسائل کا مسئلہ ہے، جان مال کا مسئلہ ہے، بہت سارے مسائل ہیں۔ لیکن ان سارے مسائل میں سے جب ہم کچھ مسائل کو کوٹ کریں گے اور ان مسائل پہ الگ سے گفتگو کریں گے تو پھر ہم کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ مسائل کیسے پیدا ہوئے ہیں اور ان کا حل کیا ہے۔ البتہ مجموعی طور پہ ہمارے تمام مسائل کی جو وجہ ہے وہ ہمارا عمل ہے۔ اجمالی طور پر ہمارے تمام مسائل کی جو وجہ ہے وہ ہمارا اپنا عمل ہے، ہمارے گناہ ہیں، ہماری بد کرداریاں ہیں، یہ اجمالی طور پہ۔ پھر اب مسائل کو الگ کر کے میں بعض مسائل کی طرف اشارہ کرتا ہوں اور بتاتا ہوں کہ دیکھیے یہ مسئلہ ہمارے سماج میں کس طرح پیدا ہوتا ہے اور کیسے وہ اپنی جڑ بناتا ہے اور پھر کیسے اس کا ہم کو حل کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ اس وقت پورے ملک میں، ہمارے پورے مسلم سماج میں اختلاف و انتشار کی شدت ہے، اختلاف کی انتشار کی شدت ہے۔ یہ اختلاف فقہی اور مسلکی اختلاف بھی ہے، فقہی اور مسلکی اختلافات بھی شدید ہوئے ہیں، اور لطیفہ یہ ہے کہ جس قدر ہمارے حالات خراب ہوئے ہیں اسی قدر ہمارے اختلافات بھی بڑھے ہیں۔ بھئی معاملہ کیا ہوتا ہے، بارش جب تک نہیں ہوتی ہے تب تک شیر بھی اور بکری بھی دونوں، شیر بکری کو پا جائے کھا لے اور بکری شیر کی بو سونگھتے ہی بھاگ لے، یہ معاملہ ہوتا ہے، دونوں میں اتنی دوری ہوتی ہے۔ لیکن سیلاب آ جائے،
بارش ہونے لگے، سیلاب آ جائے، جان کی امان نہ رہ جائے، جان بچنے کی کوئی سبیل نہ رہ جائے، تو ایسے مواقع پہ شیر، بلی، کتا، چوہے، بکری سب ایک ہی جگہ نظر آ سکتے ہیں، اس لیے کہ ان کا ایک مشترک درد ہے، ان کا ایک مشترک مسئلہ ہے، اس مشترک درد اور مسئلے نے ان کو اکٹھا کر دیا ہے، ان جانوروں کو جو آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ لیکن یہاں معاملہ اس کے الٹا ہوا ہے، حالات جب حالات خراب ہوئے، چاہے وہ آزادی کے وقت کی تاریخ ہو، انگریزوں کی آمد کی تاریخ ہو، اور چاہے فرقہ پرستوں کی ملک میں مضبوطی کی تاریخ ہو، اور فرقہ پرستوں کا ملک میں اقتدار میں آنا ہو، جو بھی حالات ہوئے، جب بھی حالات خراب ہوئے مزید تو اختلافات بڑھے مزید۔ یہ بہت عجیب معاملہ ہے، یہ بہت سنگین معاملہ ہے۔ تو فقہی اور مسلکی اختلافات یہ بھی اپنے شباب پر ہیں، سیاسی اختلافات یہ بھی اپنے شباب پر ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اسی ملک کے اندر ہمارے سماج میں سیاسی اختلاف کی بنیاد پہ بھائی بھائی کو نہیں چھوڑا کرتا تھا، رشتہ داریاں نہیں چھوٹتی تھیں، کھانا پینا نہیں چھوٹا کرتا تھا، لیکن سیاسی اختلافات کی صورتحال اب بدل گئی ہے۔ اب سیاسی اختلاف نے ہمارے رشتے توڑوا دیے ہیں، ہم رشتے توڑ لیتے آپس کے۔ یہ بھی اختلاف کی شدت ہے، یہ بھی اختلاف کا بڑھنا ہے۔ تنظیمی اور اداری اختلاف ہے، ہماری جتنی تنظیمیں ہیں، یہاں تک کہ دینی تنظیمیں بھی، یہاں تک کہ مذہبی تنظیمیں بھی، یہاں تک کہ مسلکی تنظیمیں بھی، ان تنظیموں میں بھی ٹکراؤ ہے، بگاڑ ہے۔ ہر جگہ اب صورتحال یہ ہو رہی ہے کہ ہر جگہ ایک ہی تنظیم میں، ایک ہی جماعت میں دو ٹکڑے ہو رہے ہیں، تین ٹکڑے ہو رہے ہیں، اور گھریلو اور سماجی اختلافات بھی شدت پہ ہیں۔ گھریلو گھر کا آپس کا اختلاف بھی بڑھ چکا ہے۔ کبھی وقت تھا بیوی شوہر کے خلاف پولیس میں رپورٹ نہیں کرتی تھی، شوہر بیوی کے خلاف رپورٹ نہیں کرتا تھا، باپ بیٹے کے خلاف رپورٹ نہیں کرتا تھا، بیٹا باپ کے خلاف رپورٹ نہیں کرتا تھا۔ گھر کا ماحول اتنا اجڑا ہوا نہیں تھا، گھر کا ماحول اتنا الجھا نہیں تھا، ایسا الجھا ہوا نہیں تھا کہ گھر میں لوگ خودکشی کر لیں، بیٹا خودکشی کر لے، باپ خودکشی کر لے، بیوی خودکشی کر لے، بہو خودکشی کر لے۔ اتنے الجھاؤ نہیں تھے، ایسا ٹینشن نہیں ہوا کرتا تھا۔ اختلافات پہلے بھی تھے، لیکن اختلاف کی اتنی گہری، اتنی سنگین اور اتنی سخت صورتحال تو نہیں رہی۔ تو گویا سارے اختلافات پر بہار کا موسم آیا ہوا ہے۔ فقہ و فتاویٰ کی صورت بھی بگڑی ہوئی ہے، مسلک مذہب کی صورت بگڑی ہوئی ہے، سیاست کی صورت بگڑی ہوئی ہے، تنظیم اور اداروں کی صورت بگڑی ہوئی ہے، گھر اور سماج کی صورت بگڑی ہوئی ہے۔ تو اختلاف نے اپنے پیر پوری طرح سے جما لیے ہیں، اور اختلاف الجھی ہوئی ڈور کی طرح ایسا گتھا ہوا ہے کہ سلجھائیں کہاں سے، اس کا سرا نہیں مل رہا ہے۔ کہاں سے وہ ڈور پکڑیں کہ وہ اختلافات کی گرہیں کھلیں دھیرے دھیرے، اور نہیں، جب جہاں سے پکڑیے تو پتہ چلتا ہے کہ دو گرہ اور لگ گئی ہے، ڈور اور الجھ گئی ہے۔ یہ بڑھتے ہوئے اختلاف کی یہ شدت ہے، یہ اس کی ہولناکی ہے۔ میرے خیال سے آپ ایسے نظر انداز کرتے رہے ہوں گے، لیکن میں نے جو ابھی جو منظر ابھی بیان کیا ہے، پلٹ کر کے تقریر کے بعد آپ غور کیجئے گا کہ کیا اس سے بھی خراب صورتحال نہیں ہے؟ کیا اس سے بھی خراب حالات ہمارے نہیں ہیں؟ یقیناً ہے۔ سوال یہ ہے، اب ظاہر سی بات ہے، میں ایک اختلاف کو الگ سے وجہ بتاؤں گا تو بات بہت طویل ہو جائے گی۔ فقہی اختلافات کیوں ہوتے، مسلکی اختلافات کیوں ہیں، سیاسی اختلافات کیوں ہیں، تنظیم اور ادارے کے اختلافات کیوں ہیں، گھر اور سماج کے اختلافات کیوں ہیں، لیکن تمام اختلافات کے اسباب کچھ ایسے ہیں جو سب میں مشترک ہیں۔
ان سارے اختلافات میں کچھ اسباب تو الگ الگ ہیں، ہر اختلافات کے بعض اسباب الگ ہیں، لیکن اختلاف کے کچھ اسباب ایسے ہیں جو مشترک ہیں، سب میں وہ کام کرتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ ان میں سب سے پہلی اور اہم ترین چیز یہ جاننے کی ہے کہ اختلاف ایک فطری اور ناگزیر چیز ہے۔ اختلاف ایک فطری اور ناگزیر چیز ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم انسانوں کے چہرے مختلف بنائے ہیں، ہم انسانوں کا دماغ مختلف بنایا ہے، ہم انسانوں کی طاقت مختلف بنائی ہے، ہم انسانوں کے مزاج کو مختلف بنایا ہے، ہم انسانوں کی آوازوں میں اختلاف ہے، تو پھر اختلاف ہوگا۔ وجہ یہ ہے کہ جب مزاج مختلف ہے اختلاف ہوگا، جب آوازوں میں اختلاف ہے، کسی کی آواز کڑک ہے، کسی کی نرم ہے، کسی کی درمیانی ہے، تو وہ کڑک اور نرم کا ٹکراؤ تو کہیں نہ کہیں ہوگا ہی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہی ہے ایسا۔ کوئی طاقتور ہے، کوئی کمزور ہے، تو اس میں اختلاف کہیں نہ کہیں آئے گا ہی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کی تعمیر ہی ایسی کی ہے جس میں اختلاف ہے۔ اس اختلاف کی وجہ سے اختلاف ہونا ایک فطری چیز ہے، یہ ایک قاعدہ ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ اس بات کی رعایت نہیں کرتے یا اس بات کو سمجھتے نہیں، کہ یہ بات لوگ نہیں سمجھتے کہ جب ہم مختلف ہیں، مولانا صاحب کا مزاج مختلف ہے، مؤذن صاحب کا مختلف ہے، مصلی کا مختلف ہے، ٹرسٹی کا مختلف ہے، چیف ٹرسٹی کا مختلف ہے، تو جب یہ مختلف طبائعیں ہیں اور مختلف طرح کے مزاج ہیں لوگوں کے، تو ہر ایک کو یہ طے کر کے رکھنا چاہیے کہ اختلاف ہو سکتا ہے، اختلاف متوقع ہے، اختلاف ممکن ہے، یہ طے کرنا چاہیے۔ تو جب یہ طے رہے گا تو کہیں سے کوئی اختلاف آئے گا تو یہ نہیں کہیں گے دیکھیے فلاں اختلاف کر رہے ہیں، یہ کون سی بات ہوئی، فلاں صاحب اختلاف کر رہے ہیں، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے۔ نہیں، ایسا تو ہوگا ہی، یہ ہم کو مان لینا ہے، یہ طے کر لینا ہے۔ اختلاف ایک ناگزیر چیز ہے، وہ ہوگا، ہمیں اس کو مان لینا چاہیے۔ جب ہم نے اس کو مان لیا تو اب ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ جب لوگ مختلف ہیں اور لوگوں سے اختلاف ناگزیر ہے تو ہم کو پہلے سے دل میں یہ طے کر لینا ہے کہ اس کی رعایت بھی ہم کو کرنی پڑے گی۔ جب ہم نے یہ مان لیا کہ لوگ مختلف ہیں، اختلاف فطری چیز ہے، ناگزیر ہے، تو ہمیں یہ ہمیشہ سمجھ کے رکھنا چاہیے کہ اس اختلاف کی جا بجا ہم کو رعایت کرنی پڑے گی۔ اور یہ اختلاف لوگوں سے نہیں، آپ لوگوں سے چھوڑ دیجئے، یہ اختلاف کی رعایت اگر آپ اپنی ذات سے نہیں کریں گے تو آپ اپنے دشمن ہو جائیں گے، آپ اپنے کان کے دشمن ہو جائیں گے، اپنی آنکھوں کے دشمن ہو جائیں گے، اپنی ناک کے، اپنے دل کے، اپنے دماغ اور اپنے ہاتھ پیر کے دشمن ہو جائیں گے آپ اگر اس اختلاف کی رعایت نہیں کریں گے۔ آپ کا بایاں ہاتھ کمزور ہے، آپ اس اختلاف کی رعایت کرتے ہیں، آپ اس سے وزن کم اٹھاتے ہیں، آپ دائیں ہاتھ سے وزن زیادہ اٹھاتے ہیں۔ آپ کی آنکھوں میں کوئی پریشانی ہے، آپ اس اختلاف کی رعایت کرتے ہیں، آپ چشمہ لگاتے ہیں۔ آپ اپنے بدن کے اعضاء کو ایک طرح سے نہیں دیکھتے، بدن کا جو عضو جس طرح کی نازکی رکھتا ہے، بدن کا جو عضو، جو حصہ جس طرح کی مضبوطی رکھتا ہے، جس طرح کے اس کے مسائل ہیں، اسی طرح سے آپ رعایت کرتے ہیں۔ آنکھ کا معاملہ ہو تو آپ خود ڈاکٹری نہیں کرنے لگتے، فوراً ڈاکٹر کے پاس بھاگتے ہیں، لیکن پیر میں کہیں چوٹ لگ جائے تو مرہم آپ خود بھی لگا لیا کرتے ہیں، لیکن آنکھ میں کوئی ملہم نہیں لگانے بیٹھ جاتے آپ۔ آنکھ میں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو کہتے ہیں آنکھ کے معاملات نازک ہیں، یہاں پر کوئی انفیکشن ہوا تو مسئلہ ہو جائے گا۔ آپ دواؤں کو اپنے بدن پہ کہیں دوسرے حصے میں چیک کرتے ہیں کہ انفیکشن ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، ڈائریکٹ ان چیزوں کو مطلوبہ جگہ پہ نہیں لگا لیا کرتے۔ ڈاکٹر بہت ساری چیزوں کو آپ کے بدن پہ پہلے چیک کرتا ہے، پھر اس کو مطلوبہ جگہ پہ لے کے جاتا ہے کہ انفیکشن تو نہیں ہے، تو رعایت کی جاتی ہے۔ خدا اپنی ذات کی رعایت کرتے ہیں، اگر اپنے ذات کی آپ رعایت نہیں کریں گے، اپنے بدن کے مختلف حصوں میں جو اختلاف ہے اس اختلاف کی آپ رعایت نہیں اگر کریں گے تو آپ اپنے دشمن ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے آپ لوگوں کی رعایت نہیں کریں گے، لوگوں میں اختلاف ہے، ان کے مزاج مختلف ہیں، ان کی رعایت نہیں کریں گے تو ہمیشہ دشمنی بنی رہے گی۔ تو اس لیے سب سے پہلے آپ اس بات کو یقینی طور پہ دل میں بیٹھا لیجئے، شعوری طور پہ، کہ اختلاف ایک ناگزیر چیز ہے،
اور دوسری چیز اس کی رعایت بھی ہم کو کرنی پڑے گی. اگر نہیں کریں گے تو پھر تو لڑتے رہیے دن رات. آئیے یہ ایک مطلب بنیادی چیز میں نے بتائی. اب دوسری چیز یہ ہے کہ اختلاف ٹھیک ہے، یہ تو مان لیا. مولانا صاحب نے یہ بات بتائی، ہم نے یہ مان لیا کہ اختلاف ہو سکتا ہے اور لوگ اختلاف کرتے ہیں، اس کی رعایت کرنی ہے. لیکن اختلاف کی بہت دفعہ قبیح ترین صورت پیدا ہو جاتی ہے. ایک اختلاف یہ ہے کہ آپ کسی مسئلے میں ہم سے اختلاف کریں، ہم رفع الیدین کرتے ہیں، آپ نہیں کرتے ہیں، اس کو غلط جانتے ہیں، تو آپ ہمارے اس نقطۂ نظر سے اختلاف کیجئے. اس اختلاف میں آپ روایات کو پیش کیجئے سلیقے سے، ہم اس اختلاف کی رعایت کریں گے. یہ اختلاف اگر ہم کو قابل قبول نہیں ہوگا تو سلیقے سے ہم اس کا جواب دیں گے. اختلاف کا یہ بھی ایک اختلاف ہے، اور اختلاف کا یہ ایک طریقہ ہے. ہماری کسی بات سے آپ کو اختلاف ہے تو آپ نے اسی راہ سے، جس راہ سے ہم نے اختلاف کیا ہے، جس انداز سے ہم نے اختلاف کیا ہے، آپ نے ہم کو متنبہ کیا کہ ہم آپ کے اس اختلاف سے اختلاف رکھتے ہیں، ہم اس کو مانیں گے، اس کو ایکسیپٹ کریں گے. لیکن اختلاف کی گندی، خطرناک، لازوال، بے مثال، بے نظیر، گندی، بدبودار، شنی صورتحال یہ ہو جاتی ہے کہ آپ نجی مجلسوں میں تو کہیے ہی، مسجدوں میں تو کہیے ہی، جلسوں میں تو بولیے ہی، گھر میں تو بولیے ہی، مضامین میں تو لکھیے ہی، کتابوں میں تو لکھیے ہی، اٹھا کر کے پارلیمنٹ میں جا کر کے بیان دینے لگیے. اختلاف کی ایک بری صورتحال یہ بھی ہے، یہ بھی ایک صورتحال ہے اختلاف کی. تو یہ اختلاف کی جو بدترین صورت بنتی ہے، قبیح ترین صورت جو بنتی ہے، وہ کیوں بنتی ہے، اس پر ہمیں نظر رکھنے کی ضرورت ہے. تو ہمیں سب سے پہلے اس بات پہ نظر رکھنی ہوگی کہ اختلاف کی قبیح صورت جب بنتی ہے جب ہم اختلاف میں حد سے تجاوز کرتے ہیں. آپ کو ہم سے اختلاف اس لیے ہے کہ ہم آپ کی فقہ کو نہیں مانتے. ہم سے آپ کو اختلاف ہے، یہ ہم مانتے ہیں، تو اس کو اس حد میں رکھیے. آپ فقہی اختلاف آپ سے ہم کو ہے، ہم آپ سے اختلاف رکھتے ہیں. دین کا جو نقطۂ نظر آپ رکھتے ہیں مکمل طور پہ وہی نقطۂ نظر ہم نہیں رکھتے. جس طرح کے عقائد آپ رکھتے ہیں ان میں سے بہت سارے عقائد ہم نہیں رکھتے. اس لیے آپ کو ہم سے اختلاف ہے، ٹھیک ہے، صحیح ہے، لیکن اس کی ایک حد ہے کہ نہیں ہے؟ اس کی ایک حد ہے. آپ ہم سے اختلاف کریں لیکن اس حد سے جب بھی تجاوز کریں گے اختلاف کی وہ صورت پیدا ہو جائے گی جس کو گندی صورت کہتے ہیں. یہ کوئی مسلک اور فقہ کی خالی بات نہیں ہے، یہ تو ایک ضمناً ایک بات ہوئی ہے تو اس بات میں نے جوڑ دیا. یہ اختلاف گھر سے بھی جوڑیے آپ، یہی بات آپ سماج سے بھی جوڑیے، یہی بات اور تنظیم اور ادارے سے بھی جوڑیے، یہی بات آپ ہر جگہ جوڑیے کہ ہمارے اندر جب اختلاف ہو تو اس کی جو حد ہو اس حد کا خیال رکھیں کہ جس بات سے آپ کو اختلاف ہے اس کی حد کیا ہے. مثال کے طور پہ آپ کے بچے نے گھر کا ایک قیمتی گلاس توڑ دیا. بچے نے گھر میں ایک گلاس بہت قیمتی تھا، اس کو اس نے توڑ دیا. ہم کہتے ہیں جان بوجھ کے توڑ دیا، نادانی میں نہیں توڑا. لیکن اس گلاس کو توڑنے سے آپ کو اختلاف ہے، لیکن اس اختلاف کی کچھ حد ہوگی نا. آپ بچے کو مار ڈالیں گے، آپ بچے کی چمڑیاں ادھیڑ لیں گے، ہے اختلاف. اس کا وہ کام غلط ہے، اس کے کام سے آپ کو اختلاف ہے، لیکن اس کی ایک حد ہے. تو اس حد کو جب تجاوز کریں گے آپ تو وہ برا ہوگا، لیکن جب اس حد کا آپ لحاظ کریں گے تو صحیح ہوگا. ٹھیک ہے، آپ کے کسی رشتہ دار نے آپ کے بارے میں کوئی غلط بات کہہ دی، کوئی بری بات کہہ دی، اس برائی کی کوئی حد ہوگی نا. آپ کے بارے میں اس نے جو غلط بات کہی ہے اس غلطی کی کوئی حد تو ہوگی، اس کا کوئی دائرہ تو ہوگا. تو آپ جب اختلاف کریں اس کے برائی کرنے سے، اس کے غلطی بیان کرنے سے، تو اس حد کا لحاظ رکھیں. آپ جب اس حد کا لحاظ نہیں رکھیں گے تو اختلاف کہیں سے
کہیں چلا جائے گا۔ تو اختلاف میں حد سے تجاوز کرنا یہ اختلاف کو بہت برا بنا دیتا ہے، اور اختلاف کا جو اظہار ہے اور اس کا جو انداز ہے، جب اس میں آپ شدت لاتے ہیں تو وہ بھی اختلاف کو برا بنا دیتا ہے۔ آپ کو کسی سے اختلاف ہے، آپ نے اس کو ظاہر کیا، لیکن ظاہر کرنے کا جو طریقہ اور ظاہر کرنے کا جو انداز ہے وہ بہت شدت اختیار کر گیا، بہت بڑھ گیا آگے۔ مثال کے طور پہ ایک واقعہ ہو گیا، ہم لوگ اختلاف کر رہے ہیں اس سے، لیکن ہمارا یہ اختلاف کہیں اس بیان کردہ صورت سے بھی آگے بڑھ جائے تو ظاہر سی بات ہے اس کی صورت بری ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے اگر ہم اختلاف کرتے ہیں اپنے جذبات کی تسکین کے لیے، ہم کسی سے اختلاف اگر کرتے ہیں، اس کا کوئی بیس نہ ہو، اس کا کوئی مقصد نہ ہو، اس کے پیچھے کوئی نظریہ نہ ہو، بس دل کی بھڑاس نکالنی ہے، بھڑاس نکال لیا۔ اس لیے اگر ہم اختلاف کریں گے صرف تسکین جذبات کے لیے تو یہ تسکین جلدی ہوا نہیں کرتی ہے، بلکہ یہ ایک عادت بن جاتی ہے۔ جیسے سگریٹ پینے والے کو ایک نشہ چڑھ جاتا ہے، تمباکو کھانے والے کو ایک نشہ چڑھ جاتا ہے، اس کو پھر عادت بن جاتی ہے۔ اسی طریقے سے آپ محض جذبات کی تسکین کے لیے اختلاف کریں گے، اس اختلاف کا کوئی مقصد نہیں ہوگا، اس کے پیش نظر کوئی فائدہ نہیں ہوگا قوم کا، ملت کا، آپ کا، تو پھر وہ اس کی بھی صورتحال بے حد بری ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے فقہی اختلاف کو اور مسلکی اور ملی اختلاف کو ایک نظر سے دیکھنا، اس میں بڑی تفصیل ہے۔ ایک ہوتا ہے فقہ کا اختلاف، قرآن کی کوئی آیت ہے، اس کے سمجھنے میں اختلاف ہے، اس آیت کو آپ کسی اور طریقے سے سمجھ رہے ہیں، ہم کسی اور طریقے سے سمجھ رہے ہیں، اس اختلاف کو فقہی اختلاف کہتے ہیں۔ یہ اختلاف ایک فقہی اختلاف ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی حدیث مبارکہ ہے جس میں یہ بات ہے کہ تکبیر اکہری ہوگی کہ دوہری ہوگی، اس حدیث سے یا اس طرح کی روایتوں اور حدیثوں سے آپ نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ دوہری ہوگی، ہم نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ اکہری ہوگی۔ یہ اختلاف ایک فقہی اختلاف ہے، یہ ایک الگ طرح کا اختلاف ہے۔ لیکن ایک اختلاف خالص مسلکی اختلاف ہوتا ہے، ہمارے مسلک کی یہ بات ہے۔ جب اس انداز کا اختلاف ہوگا، جب اس انداز کا اختلاف ہوگا کہ یہ بات ہمارے مسلک کی ہے اور یہ بات ہمارے مسلک کی ہے، تب اختلاف بہت شدید ہو جائے گا، تب اختلاف بہت سخت ہو جائے گا، تب اس کا کوئی حل نہیں ہوگا۔ لیکن اختلاف جب فقہی ہوگا تو اس کا حل ہوگا۔ کیوں؟ جب اختلاف مسلکی ہوتا ہے تو اس بیچ میں کوئی شخص ہوا کرتا ہے، مسلکی اختلاف میں کوئی شخص ہوا کرتا ہے، کوئی ذات ہوا کرتی ہے، اور جب اختلاف فقہی ہوا کرتا ہے تو اس میں جو چیز ہوتی ہے وہ کوئی ذات نہیں ہوا کرتی، اور اگر ہوتی بھی ہے تو ایکسیپٹڈ ذات ہوا کرتی ہے۔ جب اختلاف حدیث کے فہم کو لے کر کے ہوگا تو اس میں رسول آپ کے بھی ہیں، رسول ہمارے بھی ہیں، قرآن آپ کا بھی ہے، قرآن ہمارا بھی ہے، حدیث آپ کی بھی ہے، حدیث ہماری بھی ہے، اللہ آپ کا بھی ہے، اللہ ہمارا بھی ہے، رسول آپ کے بھی ہیں، رسول ہمارے بھی ہیں، تو یہاں اختلاف کا دائرہ ذرا محدود ہوگا۔ لیکن جب مسلکی اختلاف ہوگا، جب تنظیمی اختلاف ہوگا تو اس کے پیچھے کوئی ایسی شخصیت ہوگی جس کو حجت ماننے میں، حجت کی حیثیت سے، دلیل کی حیثیت سے ایکسیپٹ کرنے میں اختلاف ہوگا، تو یہ اختلاف بڑھے گا، یہ اختلاف ذرا مضبوط اختلاف ہوگا، یہ بھی اختلاف کا سبب بنتا ہے۔ اسی طریقے سے کسی اختلاف میں اور بھی اختلافات کو شامل کر لینا۔ مثال کے طور پہ کسی آدمی سے مسجد میں کوئی غلطی ہو گئی، تو وہ غلطی جو ہو گئی بس وہیں تک اس کو رکھیے۔ اب آپ نے اس غلطی کو ملا دیا کہ یہ آدمی نے ایک دن فلاں کو گالی بھی دیا تھا، تو یہ آدمی گھر میں ایسا کرتا، تو یہ آدمی روڈ پہ ایسا کر رہا تھا، تو ان سارے اختلافات کو ملا کر کے پھر اس سے بحث کریں گے تو اختلاف بڑھ ہی جائے گا۔ تو اختلاف جہاں ہو، جتنا ہو اتنا ہی کریں۔ سوال یہ ہے کہ جو بھی اسباب ہوں، اختلافات کے جو بھی اسباب ہوں، ان کا حل کیا ہے؟
ہمارے سماج میں جو یہ انتشار کی صورتحال ہے، ہر سطح پہ جو اختلاف ہو رہا ہے، گھر، سماج، تنظیم، ادارہ، ملک، ملت، مسلک، اور خراب ہو رہا ہے، اس کا حل کیا ہے؟ وہ پہلی چیز یہ ہے کہ اختلاف کو گوارا کرنے کا مزاج بنائیں، اپنے خلاف سننے کی طاقت پیدا کریں، اپنے خلاف سننے کی طاقت پیدا کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کتنے لوگ آتے تھے؟ اللہ کے رسول کو خطاب اس انداز میں کرتے تھے کہ صحابہ تڑپ جایا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول کے صحابہ کرتے تھے، اللہ کے رسول کہا کرتے تھے کہ اجازت دیں اس منافق کی ہم گردن مار دیں، اجازت دیں ہم اس مشرک کی گردن مار دیں۔ اتنے شدید انداز میں خطاب کیا کرتے تھے، اس شدید انداز میں، اس سخت انداز میں آپ سے معاملہ کیا کرتے تھے، لیکن رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس اختلاف کو گوارا کرتے تھے، اس کو سنتے تھے، اس کو برداشت کرتے تھے، فرماتے تھے نہیں ایسا کرو، اس کا صحیح طریقہ ہے کہ اس کا قرض ادا کر دو، اس کا مال لے جا کے اس کو ادا کر دو اگر تم کو غصہ آ رہا ہے۔ تو اختلاف گوارا کرنے کا، سننے کا مزاج بنائیں، اس کے فائدے بھی ہیں۔ جب اختلاف سننے اور اس کو گوارا کرنے کا مزاج ہوگا تبھی اختلاف سے نمٹنے کے طریقے آپ کے ذہن میں آئیں گے، اور اگر آپ گوارا نہیں کر پائیں گے، فوراً آگ بگولا ہو جائیں گے، تو ایسی صورت میں اس اختلاف کو آپ حل ہی نہیں کر پائیں گے، وہ مسئلہ آپ حل نہیں کر پائیں گے۔ تو اس کو سننے کا اور گوارا کرنے کا مزاج بنائیے۔ شدت اختلاف کے باوجود امن عامہ کو برقرار رکھیے۔ آپ کو کسی سے کچھ اختلاف ہو گیا تو آپ امن ہی کے دشمن بن جائیں، گھر کی چیزوں میں توڑ پھوڑ مچا دیں، طلاق جواب پہ آ جائیں، خودکشی پہ آ جائیں، گھر سے بھاگ جانے پہ آ جائیں، گھر چھوڑ دینے پہ آ جائیں، رشتہ داری کو کاٹ لینے پہ آ جائیں، بہن کو نہیں بھیجیں گے، بیوی کو نہیں لائیں گے، یہ سب کیا باتیں ہیں؟ یہ اختلاف ہو جائے، اس کی شدت کے باوجود امن عامہ برقرار رکھیے، اپنا بدن صحیح سلامت رکھیے، اپنا کرتا پاجامہ ٹھیک رکھیے، اپنی ٹوپی ٹھیک رکھیے، اپنا لباس صحیح رکھیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے لباس سے بھی ماورا ہو جائیں۔ تو شدت اختلاف ہو ٹھیک ہے، لیکن آپ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھیں اور امن عامہ کو برقرار رکھیں۔ اختلاف کے حل کا ایک بہت اہم مسئلہ یہ ہے کہ جب اختلاف ہو جائے تو اختلاف کے باوجود سماجی، گھریلو، انسانی، اسلامی جو بھی حقوق ہیں وہ ادا کرتے رہیں۔ آپ کا اختلاف آپ کے بھائی سے ہو گیا تو آپ کے بھائی سے جیسا بھی اختلاف آپ کا ہو جائے، لیکن اس کا جو شرعاً حق بنتا، اخلاقاً نہیں، ٹھیک ہے، اخلاقی طور پہ جو حق بنتا ہے، احسان والا جو حق بنتا ہے اپنا کیجئے اس کے ساتھ، کیونکہ آپ کو اس سے غصہ ہے۔ لیکن وہ حق جو شریعت نے اس کو دیا ہوا ہے، وہ حق جو بھائی کے تعلق سے شریعت نے متعین کیا ہوا ہے، آپ وہ حق اختلاف کے باوجود ادا کریے۔ آپ کو اپنے باپ سے اختلاف ہو جائے تو اس اختلاف کے باوجود باپ کا جو حق ہے اس کو ادا کریے۔ آپ کو آپ کے پڑوسی سے اختلاف ہو جائے، وہ اس اختلاف کو رہتے ہوئے، اس سے غصہ رکھتے ہوئے اس کا جو حق ہے آپ اس کو اس لیے دیجئے کہ میرے اوپر وبال نہ رہ جائے، میرے اوپر اس کا وبال نہ رہ جائے، یہ میرا پڑوسی ہے، شریعت میں کلیئر اس کا اتنا حق بنتا ہے، تو اس کو میں یہ حق دے دیتا ہوں تاکہ میرے اوپر کوئی ذمہ داری نہ رہے۔ باقی آپ غصہ رکھنا ہو تو رکھیے، آپ کو غصہ ہے تو غصہ رکھیے، لیکن جو حق اس کا شریعت دیتی ہے اس کو ادا کیجئے۔ حق تو چھوڑیے، بعض احسان کے قبیل کے چیزوں کی طرف بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے توجہ دلائی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک رشتہ دار تھے، اللہ کے رسول کے صحابی ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں تھی۔ منافقین نے ایک موقع سے ان کے سلسلے میں کچھ مختلف طرح کی بات اڑائی،
وہ بات جب اڑائی تو دماغ ہے، آدمی کا ذہن ہے، باتوں میں آ جایا کرتا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو رشتہ دار تھے وہ بھی لوگوں کی باتوں میں آ گئے، منافقین کی باتوں میں آ گئے، اور ان کی بھی ہاں میں ہاں ملا دی یا ان کے جیسی کچھ بات کر دی۔ جب معاملہ ٹھیک ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی نازل کر دی اور سب کچھ صاف صاف واضح ہو گیا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھائی کہ میں اب اس پہ خرچ نہیں کروں گا۔ اس کا پورا خرچ وہ دیا کرتے تھے گھر کا، اپنے اس رشتہ دار کا پورا خرچ دیا کرتے تھے گھر کا، تو کہا اب نہیں دوں گا۔ میری بیٹی کے بارے میں اس نے ایسی بات کی تھی، طبعی بات تھی۔ کون غیرت مند آدمی ہے، کون عزت دار آدمی ہے ایسا؟ کوئی بے عزت آدمی ایسا نہیں ہوگا۔ عزت دار آدمی کی تو بات ہی الگ ہے کہ جو اپنی بیٹی کے بارے میں، اپنی بہن کے بارے میں، اپنی بیوی کے بارے میں جو صاف ستھری ہو، منزہ ہو، پاکیزہ ہو، مقدس ہو، غافلہ ہو برائیوں سے، اس کے بارے میں کسی کی زبان سے غلط بات سنے، وہ بھی ایسا شخص جس کے اوپر وہ احسانات کرتا رہا ہو، بھلائیاں کرتا رہا ہو، اچھائیاں کرتا رہا ہو، تو اس کے دل پہ کیا بیتے گی؟ ظاہر سی بات ہو وہ وہی کرے گا جو صدیق اکبر نے کیا تھا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تنبیہ کیا کہ اللہ نے جن کو نوازا ہے وہ بھلائی نہ کرنے کی قسم نہ کھائیں، کیا وہ اللہ کی مغفرت اور اس کی جنت نہیں چاہتے؟ تو جب حضرت ابوبکر صدیق نے کہا اے اللہ میں چاہتا ہوں، اور پھر اس سے باز آ گئے۔ تو آپ دیکھیے یہاں پہ رشتہ دار ہے، رشتہ دار نے غلط کام کیا ہے، اس سے اختلاف ہے، غصہ ہے، نفرت بھی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ حق نہیں تھا، وہ حق نہیں تھا، اس کا احسان تھا، تو احسان ادا کرنے کا حکم دیا قرآن نے کہ جو احسان کر رہے تھے وہ احسان مت چھوڑو، وہ کرتے رہو۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اختلاف کے باوجود حق ادا کرتے رہیں۔ جب حق ادا کریں گے اختلاف کے باوجود تو اس سے نرمی پیدا ہوگی، وہ خیر نرمی پیدا کرے گا اور آپ کے اختلافات ختم ہو جایا کریں گے۔ بھائی طلاق کے مسئلے میں بیوی کو کیوں ہے کہ وہ شوہر کے گھر پہ رہے گی؟ کیوں ہے؟ شوہر کے گھر پہ اسی لیے تو ہے کہ دونوں میں اختلاف ہوں گے، لیکن حقوق اگر ایک دوسرے کے ادا کریں گے تو انہیں ادائیگی میں ایک محبت کا ایک نالا بہہ جائے گا۔ وہ پتھر کی سلیں جو ہیں نا، وہ بھلے اگر ایک دوسرے کا وہ پتھر کی سلیں بھی اگر لحاظ کریں گی تو ان پتھر کی سلوں سے پانی کا چشمہ نکل جائے گا۔ یہ اللہ کی برکت ہے۔ تو اگر ہم ایسا کریں گے تو وہ اختلاف ختم ہوگا۔ اسی طریقے سے کوئی کمتر مقام ہو، کوئی نیچے درجے کا مقام ہو، آپ اونچے درجے کے لائق ہیں لیکن مفاد عامہ میں آپ نیچے درجے پہ راضی ہو جائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد انصار مدینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین بھی خلافت کے دعوے دار تھے، قریش بھی خلافت کے دعوے دار تھے۔ انصار مدینہ کی قربانیاں کچھ کم نہیں تھیں، انہوں نے اپنی زمین میں حصہ دیا، جائیداد میں حصہ دیا، باغات میں حصہ دیا، بیویوں کو طلاق دے کر کے بیوی سے شادی کرنے کی بھی بات کہی کہ دو ہیں اگر تو یہ اس درجے کی قربانیاں۔ پھر صرف اتنا ہی نہیں، انہوں نے معاہدے سے اوپر اٹھ کر کے اللہ کے رسول کے ساتھ مکے سے آئے ہوئے صحابہ کی جان کی مال کی حفاظت کیا، اپنی اور اپنے بیٹوں کی قربانی دی، اپنی جائیداد لگائی ان کے لیے، یہ سب کچھ کیا۔ لیکن نچلی سیٹ پہ وہ بیٹھ گئے، انہیں کچھ نہیں ملا، انہیں حکومت نہیں ملی۔ وہیں کلیئر ہو گیا کہ انہیں حکومت نہیں ملنی ہے، لیکن اس پہ وہ راضی ہو گئے۔ اگر وہ راضی نہیں ہوتے تو کیا آپ نہیں جانتے تاریخ کی کروٹ پھر کیا ہوتی؟ ظاہر سی بات ہے، لیکن وہ راضی ہوئے۔ تو اس لیے نچلے درجے پہ راضی ہو جانا، ذاتی فائدے کے بجائے قومی فائدے کو نگاہ میں رکھنا۔ کوئی ایک اختلاف ہو گیا، اس اختلاف میں آپ کا ذاتی فائدہ ہے تو آپ دیکھیے کہ ذاتی فائدہ تو میرا ضرور ہے لیکن اس میں قومی نقصان کتنا بڑا ہے، یہ اگر آپ سامنے رکھیں گے تو پھر آپ خراب درجے کا اختلاف نہیں کریں گے۔ ہمارے مولانا صاحب کو اگر اس کا اندازہ ہوتا کہ ہمارا ذاتی اختلاف جو اہل حدیثوں سے ہے
اور ہمارے ان تمام مولانا حضرات کو، چاہے وہ کوئی بھی ہوں، اور بھی لوگ ان کے علاوہ اور بھی لوگ ہیں جو اس طرح کی باتیں کر چکے ہیں، اگر ان کو یہ ادراک ہو، ان کو یہ اندازہ ہو کہ یہ جو ذاتی ہمارا اختلاف ہے فقہی، اگر اس اختلاف کے اظہار میں ایک قومی نقصانات آ رہے ہیں، ملی نقصانات آ رہے ہیں، ان نقصانات کا اگر ان کو اندازہ ہوتا تو ایسی بات تھوڑی بولتے۔ میں تو کہتا ہوں یہ جس طلاق کے نام پہ اتنا بکھیڑا کھڑا ہوا ہے، یہ اگر ذاتی نظریے کے بجائے ملی اور قومی اور اسلامی نظریے کو سامنے رکھ لیتے تب بھی یہ مسئلہ نہ کھڑا ہوا ہوتا۔ لیکن مسئلہ صرف ایک ہے، ہماری جو سوچ ہے وہ بھی مقابلے میں وہ ہماری سوچ نیچی نہیں گرنی چاہیے، کوئی یہ نہ کہنے پائے کہ ہماری بات غلط ہے، بس صرف اتنی سی بات ہے۔ ورنہ بہت سارے مسائل میں جو مشہور نہیں ہیں، بہت سارے مسائل میں جو مشہور نہیں ہیں، جن پر کسی مسلک کا لیبل نہیں ہے بہت زیادہ، اور ہے تو مشہور نہیں ہیں، ان بہت سارے مسائل میں ہمارے ان بھائیوں نے اپنا مسلک چھوڑ کے دوسرا مسلک اختیار کیا ہوا ہے۔ حنفی مسلک چھوڑ کے مالکی مسلک اختیار کیا ہے، حنفی مسلک چھوڑ کر شافعی مسلک اختیار کیا ہے، امام اعظم حضرت امام ابو حنیفہ کے مسلک کو چھوڑ کر کے امام محمد اور امام ابو یوسف کے مسلک کو اختیار کیا ہوا ہے۔ بہت سارا ایسا کیا ہوا ہے۔ تو اسی طریقے سے اس مسئلے میں بھی اگر ذاتی انا کو چھوڑ کر کے ایک دوسرا مسلک اختیار کر لیتے، اس کے ساتھ کہ بہت سارے تمہارے اندر کے بھی قائل ہیں، تو یہ لفڑا ہی کیوں ہوتا؟ لیکن بات وہی ہے، ہماری انا، ہماری بات، اس لیے یہ سارا بکھیڑا ہے اور اسی لیے اختلاف گہرا ہوتا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے اختلاف کا حل اس وقت ہوگا جب مسئلہ اور اختلاف کے سائز کو ملحوظ رکھیں گے۔ مسئلہ کتنا بڑا ہوا ہے تو اس پر اتنا اختلاف کرنا چاہیے، بات اتنی ہے تو اس پر اتنا اختلاف کرنا چاہیے، بات اتنی سی ہے اختلاف اتنا بڑا، بات اتنی سی ہو، بات 1 انچ کی ہو اور اختلاف 1 بالشت کا ہو، تو جب ایسا کریں گے تو پھر بڑھے گا معاملہ۔ لیکن اگر آپ بات بڑی ہو، اختلاف تھوڑا چھوٹا ہو یا اختلاف اتنا ہی ہو، تو اختلاف حل ہو سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اختلاف میں ہم سلیقہ ملحوظ رکھیں، سلیقے کا لحاظ کریں، سلیقہ مندی کریں، تو اس سے بھی اختلافات بہت سارے حل ہوں گے۔